اسکندر نے سب کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور خود آواز کی سمت بڑھا۔ کمرے کے ساتھ ایک دروازہ تھا، سب پوزیشن سنبھال چکے تھے، لیکن جیسے ہی دروازہ کھلا وہ سب سکتے میں آ گئے۔ دارجی کی آخری رسومات کر دی گئی تھی۔ نوفل بہت افسردہ تھا، وہ مشن کے لیے واپس لوٹنا چاہتا تھا، لیکن اسکندر نے اسے وہی رکنے کو کہا۔ وہ اس کے ٹیم ساتھی مل کر سب کر رہے تھے۔ دارجی چودھری دلاور حسین کے 2 ہی بیٹے تھے۔ بڑے بیٹے وقار حسین کی وفات کے بعد دارجی نے فروا بیگم اور ان کے 4 سال کے بیٹے نوفل وقار حسین کو گھر سے نکال دیا، لیکن وہ بھی اپنے چھوٹے بیٹے عثمان حسین اور ان کی بیوی زینب کی باتوں میں آ کر وقت گزارتا رہا۔ اللہ نے عثمان حسین کو بیٹی نادیہ کے بعد اولاد نہ دی تو دارجی کو نوفل کی یاد ستانے لگی۔ وہ وقت فوقتاً نوفل کو بلاتے، اس سے ملتے، واپس آنے کو کہتے، لیکن نوفل کبھی نہ مانا۔ ہر بار دارجی کے بلانے پر وہ ہمیشہ ان سے ملنے چلا جاتا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ نوفل بھی ان سے مل کے خوش اور مطمئن ہو جاتا تھا، اور دارجی نوفل کا چہرہ دیکھ کے جی اٹھتے۔ وہ ان کے خاندان کا اکلوتا وارث تھا۔ عثمان اور زینب نے مل کر پھر سے دارجی کے دماغ میں نئی بات گھسا دی کہ نوفل کو ہمیشہ کے لیے حویلی لانے کا یہی طریقہ تھا کہ نادیہ سے نوفل کی شادی کر دی جائے۔ اس لیے نادیہ کو منگیتر بنا کے نوفل سے دارجی نے بات کی، لیکن نوفل نے صاف انکار کر دیا۔ وہ وہاں دارجی سے ملنے جاتا تھا، یہ بات اس نے ماں کو بھی نہ بتائی تھی، لیکن اچانک دارجی نے نادیہ کو نوفل کی بچپن کی منگیتر کے روپ میں لا کھڑا کیا اور اس پر دباؤ ڈالنے لگے کہ وہ نادیہ سے شادی کر کے حویلی واپس آ جائے، اور دارجی سے اپنے عہدے پر لانا چاہتے تھے۔ ساری جائیداد بھی نوفل کے نام کر دی۔ یہ بات دارجی اور نوفل جانتے تھے۔ عثمان اور زینب بھی اس سے لاعلم تھے۔ دارجی نے سب کر کے دیکھ لیا، لیکن نوفل نہ مانا، اور آج یوں اچانک دارجی کا چلے جانا اور جاتے لمحوں میں اپنی آخری خواہش کا وہ نوفل سے اظہار کر کے گئے تھے۔ نوفل ان کو منع نہ کر سکا، وہ بہت کچھ سوچ چکا تھا۔ سب باری باری مل رہے تھے، لیکن وہ غائب دماغی سے سب سے مل رہا تھا۔ سبھی کو علم ہو گیا تھا کہ چودھری دلاور حسین کا وارث چودھری نوفل حسین ہے۔ سب ادب سے مل رہے تھے۔ عثمان صاحب نوفل کو پانے فوراً اس کے پاس آئے۔ نوفل بیٹا، دارجی کے جانے کا غم بہت بڑا ہے، لیکن بیٹا ان کی خواہش تھی کہ ان کے جانے کے بعد ان کی جگہ تم لو۔ دارجی سب گاؤں والوں کے لیے مسیحا تھے، بہت محبت کرتے تھے۔ سب عثمان صاحب رو دیے۔ نوفل نے ترچھی نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ بیٹا، ہم سب بھی دارجی کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہیں، تمہاری دستار بندی کرنا چاہتے ہیں تاکہ باقاعدہ تم ان کی جگہ لے سکو۔ بڑی مہارت سے متحرکہ نوفل جیب میں ہاتھ ڈالے سانسیں خارج کرتا زمین کو گھورنے لگا۔ آگے جیسے تمہاری مرضی، ہم زور زبردستی نہیں کریں گے۔ عثمان صاحب نے پینترا بدلا۔ دارجی کی آخری خواہش کا احترام کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ بہت بڑے لہجے میں بات کی۔ عثمان صاحب ہمتاً گوش ہوئے۔ ان کی آخری خواہش کا اظہار انہوں نے مجھ سے اپنے آخری لمحات میں کیا۔ لہجہ انتہائی سنجیدہ اور سرد تھا۔ اندر چلی عثمان صاحب جو غور لگا کر سن رہے تھے، اچانک نوفل کے کہنے پر چٹپٹا گئے اور اندر کی جانب قدم بڑھائے۔ حویلی کے اندرونی حصے میں سب اکٹھا ہو گئے۔ ان سب کے بیچ کسی شہنشاہ کی طرح کھڑا تھا۔ خواتین پردے کے پار یہ سارا منظر ملاحظہ فرما رہی تھی۔ جیسا کہ یہاں سب جانتے ہیں، دارجی اچانک ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ نوفل کا لہجہ روندہ، آج اسے لگا اس کا باپ چلا گیا۔ دارجی سے اسے اپنے باپ کی خوشبو آتی تھی۔ دل آج اس کا بہت سخت غمگین تھا۔ آپ سب چاہتے ہیں کہ ان کے جانے کے بعد میں ان کی جگہ، تو یہ فی الحال میرے لیے ممکن نہیں۔ دارجی کا جانا، نوفل کا سر جھک گیا۔ عثمان صاحب نے کندھا تھپکا۔ سبھی ہمتاً گوش تھے۔ میرے لیے سب سے زیادہ ضروری دارجی کی آخری خواہش پوری کرنا ہے جو انہوں نے ہر وقت میں کہی، اور وہ میری شادی ہے۔ نوفل نے دھیمے مگر محتاط لہجے میں کہا۔ سبھی کے دل کی رفتار بڑھی۔ نادیہ کو بنا پلکے جبکہ نوفل کو دیکھے جا رہی تھی۔ تو میں نے ایک فیصلہ کیا ہے، آج سے ٹھیک 10 دن بعد۔ پردے والی سائڈ رخ کیا۔ نوفل جانتا تھا وہاں نادیہ بھی موجود ہے، اسی لیے توقف کیا۔ میں حویلی واپس آؤں گا اور شادی کروں گا، لیکن صرف دارجی کی آخری خواہش کا احترام کرتے ہوئے، ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی۔ اندر خواتین سب نادیہ کو اشاروں میں مبارکباد دینے لگی۔ نادیہ شرمیلی ہنسی۔ نوفل بیٹا، دارجی کی خواہش ہماری سر آنکھوں پر، تم جیسا کہو گے سب ویسا ہوگا انکل، سب سادگی سے ہونا چاہیے۔ اگلے جمعے کو میں آؤں گا، آپ سب انتظامات دیکھ لیجئے گا۔
نوفل نے عثمان صاحب کی بات کا فوراً سے جواب دیا، ضرور بیٹا ضرور۔ عثمان صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، وہ بے انتہا خوش تھے لیکن ظاہر نہ کر پا رہے تھے۔ نوفل خاموشی سے وہاں سے نکل گیا، اب اسے واپس مشن بار جانا تھا۔ اس کے بعد فرما بیگم کو سارے معاملات سے آگاہ کر کے اپنا فیصلہ سنانا تھا۔ اس لمحے نوفل کو مشال کی شدت سے یاد آئی۔ اسکندر کافی کا مگ لیے لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھا، ابھی وہ سارے کاموں سے فارغ ہو کر اپنے اپارٹمنٹ واپس لوٹا تھا۔ ابھی تھوڑا سا کام کیا کہ رضا اور وہاں آگے سلام کر کے وہاں براجمان ہوئے۔ صبح کے 4 بج رہے تھے، انہیں تمام کارروائی کرتے پوری رات بیت گئی تھی، لیکن وہ ابھی بھی پریشان تھے۔ اب کیسے ہیں وہ؟ اسکندر نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے بغیر پوچھا۔ رضا اسی سوال کا منتظر تھا۔ سر، ڈاکٹر نے مکمل چیک اپ کر لیا ہے، انہیں ڈرگز دی گئی ہے، ان کے جسم پر انجیکشن کے نشانات ہیں، بے ہوش ہیں ابھی بھی، پر ڈاکٹر کہہ رہے تھے جلد ہوش آ جائے گا۔ کافی کا مگ سائڈ پر رکھتے گہری سوچ میں ڈوبا اور یونیورسٹی کی باقی کی رپورٹ وہاں سے دریافت کیا۔ سر، سب کلیئر ہے، کوئی کلو نہیں چھوڑا، اسٹور روم کا ڈور بھی ریپیئر ہو گیا ہے۔ ایوری تھنگ از کلیئر، گڈ۔ اسکندر نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگائی۔ اوکے، وہاں سیکیورٹی گارڈ پر نظر رکھو اور دیکھتے ہیں آج کیا کیا ہوتا ہے، کون کون تڑپتا ہے۔ ایک سرور تھا جیت کا سمندر کے لہجے میں، وہاں جا چکا تھا۔ اب رضا ذرا ریلیکس ہوا، کچھ سوالات ذہن میں گڈمڈ ہو رہے تھے۔ سر، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، کرنل وہاں کیسے پہنچے؟ ان کا اس سب میں کیا کردار؟ لمبی سانس ہارج کی، کنیکشن ہے ان کا آپس میں، کہیں کچھ مسنگ ہے۔ دعا ہے کہ کرنل صاحب کو جلدی ہوش آ جائے، آمین۔ رضا کچھ سوچتے ہوئے بولا، سر کرنل صاحب غائب ہیں، لیکن ان کی بیٹی رضا کا اسکندر کی تیز نظر سے اسے بریک لگی۔ میرا مطلب ہے سر، کرنل صاحب کڈنیپ ہوئے تھے، لیکن یونیورسٹی میں ان کی بیٹی، ان کے تو کسی انداز سے ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ اس اداس ہیں یا پریشان۔ اسکندر کی سوالیہ نظریں ابھی بھی رضا پر تھی۔ سر، مطلب باپ غائب ہے اور بیٹی کو پرواہ ہی نہیں۔ رضا اسکندر کی نظر سے تذبذب کا شکار تھا۔ اس کا بھی جلد پتہ لگ جائے گا، اسکندر نے پختہ یقین سے کہا۔ لیکن سر، رضا نے کچھ کہنا چاہا کہ اسکندر نے ہاتھ کے اشارے سے ٹوک دیا۔ لیپ ٹاپ پر گرین لائٹ بلنک کر رہی تھی۔ اسکندر نے ہیڈ فون کان سے لگایا۔ کیوں کیا فون؟ مریم کی آواز اسکندر کی سماعت سے ٹکرائی۔ ہاں پتہ ہے، سب ہو جائے گا، کر دیا ہے بندوبست، تمہاری 9 پھلجھڑیوں کا ٹائم پر ڈیلیوری ہو جائے گی۔ مریم فون پر بات کر رہی تھی۔ ہاں پتہ ہے، 10 کا بندوبست کرنا ہے، بس ایک رہ گئی ہے، اس کا بھی آج بندوبست ہو جائے گا۔ شاطرانہ انداز میں کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بھائی، فون بند ہو چکا تھا۔ مریم جو اسائنمنٹ لکھ رہی تھی وہی پین بک کے اندر رکھا اور باہر نکل گئی۔ لائٹ آف ہو گئی۔ اسکندر ہیڈ فون اتارے۔ کیا ہوا سر؟ رضا حیران ہوا۔ اسکندر نے ساری ریکارڈنگ رضا کو سنا دی۔ رضا کے سر پر تو پہاڑ گر گیا، اس کے اندر کے جذبے وہی دم توڑ گئے۔ وہ جو کبھی شادی نہ کرنے کا سوچ بیٹھا تھا، مریم کو دیکھا اس کے دل میں بھی خواہش جاگی کہ وہ بھی گھر بس آئے۔ اس کے دل میں بھی مریم کو دیکھا محبت کی خواہش نے سر اٹھایا، لیکن سب کچھ ایک جھٹکے میں ختم ہو گیا۔ رضا فرض سب سے پہلے، باقی سب آخر میں۔ اسکندر کو وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح عزیز تھا اور کچھ نہ کہے بھی وہ رضا کے دل کو جان گیا تھا۔ بس سر، آئی نو، میرے لیے میری زندگی کا مقصد اپنے وطن کے دشمن کو نیست و نابود کرنا ہے، چاہے پھر سامنے کوئی بھی ہو۔ رضا فوراً سنبھلا۔ اسکندر نے اس بات میں سر ہلایا تو اٹھ کر باہر آ گیا۔ ایک آنسو ٹور کے گال پر پسلا، دل کے راستے میں کیسی ٹھوکر میں نے کھائی، ٹوٹے ہیں سارے ارمان، مایوسی ہے چھائی، ہر خوشی سو گئی، زندگی کھو گئی، میں نے تو پیار کیا، کیوں قسمت میں آئی تنہائی تنہائی، ملو ہی پھیلی ہوئی تنہائی، میرا مقصد محبت نہیں، اپنے وطن پر شہید ہونا ہے۔ رضا دل مضبوط کر چکا تھا۔ ایک سچا فوجی یہی تو ہوتا ہے، اپنے فرض پر سب کچھ قربان کر دینے والا۔ سچا وطن سے وفاداری نبھاتا ہے، اس لیے وطن سب سے آگے ہوتا ہے، اور رضا کے لیے بھی اپنا وطن، اپنا ملک سب سے پہلے ہے۔ ابھیان کے آفس جاتے ہی ماہر نے خود کو روم میں بند کر لیا تھا۔ آنسو تھے کہ رک نہیں رہے تھے، دل بے حد پریشان تھا۔ وہ پیار کے راستے پر نہ چاہتے ہوئے بھی چل پڑی تھی، انجام کی پرواہ کیے بغیر۔ لیکن اس محبت کا انجام کیا ہوگا؟ جب بابا کو میرے یہاں ہونے کا پتہ چلے گا تو وہ میرے ساتھ ساتھ اس گھر کے لوگوں کو بھی نہیں۔ ماہر نے جرجری لی اور اپنی جگہ سے کھڑی وہ بالکونی میں چلی گئی۔ موسم صبح سے ہی ابر آلود تھا، جیسے بن برسے جانے والا نہیں تھا۔
بے احتیاط نظر آسمان پر اٹھی ہوا کا ایک جھونکا ماہر کو پرسکون سا کرنے لگا۔ وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، اسے یہاں سے جانا تھا ہر حال میں۔ وہ اپنی خوشی کے لیے اس گھر کے لوگوں کو جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ایم سوری بہن، ہمارا ملنا شاید ممکن نہیں۔ بارش کی بوندیں سے بھگونے لگی۔ بے احتیاط ہی ہاتھ چہرے پر گئے، وہ آنکھیں مون گئی۔ اچانک نظر اپنے ہاتھوں پر گئی۔ بارش اسے بھگوتی جا رہی تھی، اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں الجھ گئی تھی۔ وہ شاید محبت کی لکیر تھی ہی نہیں۔ ندا یار کہاں تھی تم؟ صبح سے تمہیں ڈھونڈ رہی ہوں۔ مریم ندا کو لائبریری میں دیکھتے وہاں پہنچی۔ ہاں وہ بات کچھ کام تھا، ندا نے ٹالا۔ کیا ہوا؟ تم کچھ پریشان لگ رہی ہو۔ مریم نے اندازہ لگایا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں۔ ندا فوراً کتاب کی طرف متوجہ ہو گئی۔ چلو وہ کینٹین چلے، پیٹ میں چوہے دوڑ رہے ہیں، مریم نے ندا سے کہا تو ندا کا دل لرزا۔ پروفیسر ریحان کے الفاظ دماغ میں گردش کرنے لگے۔ مجھے دوبارہ دہرانا نہ پڑے، مریم سے دور رہنا، ندا نے جرجری لی اور سر جھٹکا۔ نہیں یار تم جاؤ، مجھے بھوک نہیں۔ ندا نے پھر ٹالا۔ ندا تم چل رہی ہو یا میں زبردستی کروں؟ مریم نے مصنوعی غصے سے بولا اور زبردستی ندا کو کینٹین لے گئی۔ ندا گھبراتی ادھر ادھر پروفیسر ریحان کو کھوجتی مریم کے ساتھ کینٹین پہنچ گئی۔ شکر آج وہ کہیں نہیں تھے۔ آج تم نے کلاس نہیں لی؟ پروفیسر ریحان بھی نہیں آئے؟ مریم کے لہجے میں اداسی تھی۔ وہ سموسے کا آرڈر دے کر وہاں بیٹھی تھی۔ ندا چونکی۔ کیا آج پروفیسر ریحان نہیں آئے؟ حیرت ہوئی۔ نہیں یار، بہت بور دن گزرا، افسردگی سے بولی۔ ندا ریلیکس ہوئی۔ وہ ایسے ہی صبح سے ڈر کر لائبریری میں بیٹھی تھی۔ پتہ ہوتا باہر نکل کے گھومتی پھرتی۔ کل ہی ندا نے پروفیسر ریحان کو فون پر بات کرتے سنا تھا، جس میں وہ بم اور اسلحے کے حوالے سے کوڈ ورڈ میں بات کر رہے تھے۔ ندا معصوم سی وہاں سے گزری اور کان میں کچھ جملے پڑ گئے۔ وہ وہیں سکتے میں آ گئی۔ بے احتیاط منہ سے پھسل گیا۔ دہشت گرد سکندر دا گریٹ کانوں کے پتلے فوراً سے سن لیا۔ وہ ندا اس سے پہلے کہ مزید کچھ کرتی یا بولتی، جڑ سے اسے کلائی سے پکڑا اور گھنے دھد کی اوڑ میں لے گئے، جہاں سے انہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کیا سنا تم نے؟ پروفیسر ریحان نے غراتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، ندا سہم گئی۔ پروفیسر ریحان اس کے بہت قریب تھے۔ گہری بری آنکھیں ندا کو بہت کچھ باور کروا رہی تھی۔ گڈ گرل، پروفیسر ریحان نے مسکراہٹ دباتے پیچھے ہوتے ندا کی حاضر جوابی کو سراہا۔ امید کرتا ہوں جو کہا ہے اس پر قائم بھی رہو گی، ورنہ پہلے تو چھوڑ دیا، اس پر قید کیا تو ہمیشہ کے لیے قید کر لوں گا، مانی ہیزی سے کہتا وہ ندا کو سر اٹھانے پر مجبور کر گیا۔ یعنی کہ اس کا اندازہ صحیح تھا آپ، یعنی وہ پہچان گئی تھی۔ نام تو وہ تب بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں شاید ریحان نام ہی ہو۔ بادام کھایا کرو، یادداشت پر اچھا اثر پڑے گا، پروفیسر ریحان نے طنز کیا تو وہ منہ بکارا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ پروفیسر ریحان پھر سے قریب ہوا، لہجہ سنجیدہ لیکن آنکھوں میں شرارت تھی۔ ندا کا دل 120 کی رفتار سے دھڑکا، پلکیں گرتی اٹھتی۔ وہ پروفیسر ریحان کے دل کو بھی دھڑکا رہی تھی۔ میں ندا پرویزہان بہت قریب سرگوشی کی۔ مریم سے دور رہنا ایک دم لہجہ سخت ہوا۔ وہ جو گھبرا رہی تھی یکدم سوالیہ نظروں سے ریحان کو دیکھا، آنکھوں میں ساتھ تنبیہ تھا۔ ندا کو غصہ آ گیا۔ مریم میری دوست ہے، میں کیوں اس سے دور ہوں؟ ندا کی ہبکی سے کہنے پر ریحان مسکراہٹ دباتا بولا، دوست دشمن کی پہچان ہے تمہیں؟ مذاق اڑایا؟ آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ ناراضگی سے بولی، نہیں سمجھا رہا ہوں، سمجھ آؤ تو زیادہ بہتر ہے، مجھے دوبارہ دہرانا نہ پڑے۔ مریم سے دور رہنا بہت قریب ہو کر وہ کان میں غراتے ہوئے سرگوشی کرتا وہاں سے جا چکا تھا اور ندا اس کے لفظوں کو دہراتی رہ گئی۔ ہیلو کہاں کھو گئی؟ مریم نے ندا کو بلایا تو وہ ہیلو سے باہر آئی۔ نہیں کہیں نہیں، ندا نے بات کو پھر سے ٹالا۔ اچھا یار، آج کوئی پیریڈ تو ہے نہیں، چل میرے ساتھ، قریب مارکیٹ میں چلتے ہیں، کچھ آؤٹ فٹس لینے ہیں۔ تمہارے ساتھ؟ ندا نے کہا۔ ہاں تو کیا اتنا حیران کیوں ہو رہی ہو؟ مریم نے سموسے کی بائٹ لیتے ہوئے ہبکی سے کہا۔ یار پھر کبھی، آج پاسبل نہیں۔ ندا کو پروفیسر ریحان کے الفاظ ابھی بھی یاد تھے۔ آج جانا ہے تو مطلب آج ہی جانا ہے، چلو۔ مریم نے اسے زبردستی اٹھایا اور ساتھ گھسیٹا۔ اچھا شاید رکو، میں مشال کو انفارم کروں۔ اف وہ بھائی، چھٹی میں 1 گھنٹہ پڑا ہے، زیادہ دور نہیں جانا، یونی کے پاس جو مارکیٹ ہیں وہیں تک چلتے ہیں، جلدی آ جائیں گے۔ مریم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لیتے
اسے گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور گاڑی کو آگے بڑھایا۔ ایک سرشاری سی تھی۔ ٹھیک ہے، ٹوٹل کتنے ہیں وہ؟ سکندر فون پر وہاں سے آج کے دن کی رپورٹ لے رہا تھا۔ سر، ٹیچر، اسٹوڈنٹ اینڈ سویپر ملا کر ٹوٹل 12 لوگوں کی ٹیم ہے، وہاں بہت محتاط انداز میں انفارم کر رہا تھا۔ ابھی مزید بات جاری رکھتا کہ لیپ ٹاپ پر گرین لائٹ بلنک ہوئی۔ رضا جو اپنے لیپ ٹاپ پر فائل کمپلیٹ کر رہا تھا وہ بھی متوجہ ہوا۔ ایک لمحے کے لیے دل دھڑکا۔ اوکے، وہاں بعد میں بات کرتا ہوں۔ سکندر فوراً فون آف کرتے لیپ ٹاپ سے منسلک ہیڈ فون کان سے لگایا۔ رضا بھی اٹھ کر قریب آیا۔ بندوبست ہو گیا ہے آخری پل جری کا۔ نو تم تک پہنچ چکی ہیں، اب اپنا وعدہ یاد رکھنا۔ مریم کی آواز کانوں سے ٹکرائی۔ سکندر نے مٹھیاں بھینچی۔ وہ جانتا تھا مریم کس کی بات کر رہی ہے۔ ہیڈ فون اتار کر ٹیبل پر پٹھا۔ سکندر نے مریم کے پین کے ساتھ جو چپ لگائے تھے وہ فون کے سگنلز کے ساتھ اٹیچ ہو کر صرف مریم کی آواز کو سکندر تک پہنچاتی تھی اور اس کی لوکیشن کو ٹریس کرتی تھی۔ رضا بھی ریکارڈنگ سن چکا تھا۔ ایک چپ لگ گئی تھی اسے مریم تھے، اسے یہ امید ہرگز نہ تھی۔ رضا تیار ہوا، اپنی ویپن اٹھائے جانے کو تیار تھا۔ رضا، لوکیشن ٹریس کرو اور مجھے لمحے لمحے کی رپورٹ کرو۔ سکندر کا انداز رضا کو چونکا گیا اور رضا فوراً فارم میں آیا، فوراً سیٹ پر بیٹھا۔ سر، آپ کا اکیلے جانا ٹھیک نہیں، پتہ نہیں تعداد میں کتنے، رضا نے جانے سکندر سے کہا۔ سکندر پلٹا، آئی ایم ون مین آرمی آف پاکستان۔ ایک عزم تھا، آنکھوں میں غرور تھا۔ ایک سچے اور محب وطن فوجی کے الفاظ رضا کو بھی مضبوط کر گئے۔ سکندر جا چکا تھا، وہ بولنے سے زیادہ کام کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بہت کم عمری میں اس نے اپنی پہچان بنا لی تھی۔ کیا ہوا تھا؟ مریم کے واپس گاڑی میں بیٹھنے پر ندا نے فوراً پوچھا۔ مریم نے لمبا سانس خارج کیا۔ کچھ نہیں، گاڑی گرم ہو گئی تھی، چلتے ہیں۔ مریم بہانے سے گاڑی چیک کرتے فون پر آنے کی اطلاع دی۔ آج مریم کو اپنی کامیابی پر پورا یقین تھا۔ وہ بہت پرجوش تھی، لیکن نہیں جانتی تھی کہ جب خدا کی لاٹھی بے آواز ہے اور جب وہ پڑتی ہے تو ہوش ٹھکانے لگ جاتے ہیں۔ مریم کے ہوش بھی بہت جلد ٹھکانے لگنے والے تھے۔ سکندر اور رضا مسلسل رابطے میں تھے کہ تبھی نوفل کی کال سکندر کے موبائل پر آئی۔ سکندر کار ڈرائیو کرتے ہی نوفل کی کال پک کر چکا تھا۔ نوفل ملتان سے واپس آ چکا تھا، وہ بھی اپنی گاڑی میں اپنے مشترکہ اپارٹمنٹ میں جا رہا تھا، لیکن سکندر سے ڈیٹیل لینے پر وہ بھی اپنی ٹیم کے ہمراہ سکندر کے پیچھے ہی جا رہا تھا۔ سکندر کو رہ کر ندا پر غصہ آ رہا تھا۔ سکندر کے منع کرنے کے باوجود پھر مریم کے ساتھ تھی۔ رضا مسلسل سکندر کو ان کی کوشش بتا رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ ندا کیسے مریم کے ساتھ اتنی خطرناک جگہ جا سکتی تھی۔ مریم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اچانک ندا جلی کو خیال آ ہی گیا۔ مریم سپاٹ چہرے کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ وہ اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہی تھی، ندا کی بات کا جواب دیتی۔ مریم، تم بول کیوں نہیں رہی؟ یہ راستہ مارکیٹ کی طرف تو نہیں جاتا؟ یقیناً پریشان ہو گئی۔ ندا کو گھبراہٹ ہونے لگی، تبھی جھٹکے سے کار رکی۔ سامنے نظر پڑی تو 3 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ مریم کا چہرہ ابھی بھی بالکل سپاٹ تھا۔ وہ حیران تھی کہ سب ہو کیا رہا ہے۔ میں نے اپنے وعدہ پورا کیا، اب تم بھی اپنا وعدہ پورا کرو، مریم نے سپاٹ انداز میں اس گھنی مونچھوں والے شخص سے کہا، جسے دیکھ ایک پل کے لیے ندا لرز گئی۔ اسے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ گھنی دوپہر، سنسان جگہ، دور دور تک کسی ذی روح کا نام و نشان تک نہ تھا۔ گھنے درخت، ندا نہیں جانتی تھی کہ وہ کون سی جگہ ہے اور مریم اسے یہاں کیوں لائی ہے۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے من، پہلے دیدار تو کروا دو۔ وہ شخص مونچھوں کو تاؤ دیتا کمینے انداز میں بولا۔ جانے من کہنے پر مریم نے لب بینچے لیکن وہ بول نہ سکی۔ کچھ پلٹی اور ندا کی طرف بڑھی۔ ندا نے ایک نظر مریم کو دیکھا۔ آج اسے احساس ہوا کہ دوست کے روپ میں جب کوئی دشمن نکل آئے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ مریم نے سختی سے ندا کو بازو سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے اس شخص کے پاس لے کر جا کر دھکا دیا۔ بامشکل وہ خود کو گرنے سے بچا پائی۔ دیکھ لو، مریم جو کہتی ہے وہی کرتی ہے، اپنے قول کی پکی ہے۔ مریم تقریباً پھنکاری۔
واہ پیس تو بہت کمال کا ہے۔ اس شخص نے ندا کا سر سے پاؤں تک گندی نظر سے جائزہ لیا۔ ندا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اتنے بڑے شوق نے اس کے بولنے کی سکت ہی ختم کر دی تھی۔ اب بتاؤ کہاں ہے؟